السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر عالی وقار، اساتذہ اکرام، مہمان اعظام، برادران وطن، میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنے دیش کا 75واں جشن یوم آزادی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو 75واں جشن یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے عمیر حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے اہم دن پر مجھے لب کشادی کرنے کا موقع دیا۔ یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا۔ اور لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی، اور لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی، اس قربانی کو سدا دل میں بسائے رکھنا، اس قربانی کو سدا دل میں بسائے رکھنا۔ میرے پیارے ہم وطنوں، کچھ سالوں پہلے جنوبی ایشیا کا ایک بڑا حصہ جو بر صغیر ہندوستان کے نام سے مشہور تھا، جس میں موجودہ ہندوستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ بھی شامل تھے، جس میں انگریزی حکومت کا قبضہ تھا، جن کی سلطنت کے بارے میں یہ بات مشہور تھا کہ ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہو سکتا، ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی طاقت و قوت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی قربانیوں کی بدولت اور اہل وطن کی بے پناہ کوششوں کے بعد 14 اگست 1947 کا سورج انگریزی حکومت کے لیے غروب ہوا۔ بالآخر 15 اگست 1947 کا سورج آزادی کے تحفے کو لے طلوع ہوا اور ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ دوستو، مسلمانوں کو یہ حق تھا کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کر پاکستان لے جاتے، مگر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنی خوشی اور مرضی سے ہندوستان میں رہنا پسند کیا، اور انہوں نے پاکستان کے مقابلے ہمارے وطن ہندوستان کو ترجیح دیا۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ جب کچھ مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت لال قلعے کی مضبوطیوں نے ہمیں آواز دی، قطب مینار کی بلندیوں نے ہمیں صدا لگائی، تاج محل کی خوبصورتیوں نے ہمیں پکارا، ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب اور مقابروں نے ہمیں آواز دی، ہمارے خانقاہوں نے، ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار سے یہ صدا آئی کہ میری چوکٹ چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، کہ میری چوکٹ چھوڑ کر کہاں جاتے ہو۔ جب ہمارے کانوں نے ان کی آوازوں کو سنا، جب ہماری آنکھوں نے ان کے آنسوؤں کو دیکھا، جب ہماری غیرت و حمیت نے ان کی پکار سنی، جب ہمارے دل نے ان کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، جب سب کی آواز صدائے باز گشت ہو کر مسلمانوں کے کانوں سے لڑی، تو مسلمانوں نے ببانگِ دہل اعلان کیا اور ایک ہی آواز میں نعرہ بلند کیا کہ اے لوگو، ہم اپنے اسلاف کی نشانیوں کو، ہم اپنے اکابر کے مقابروں کو، ہم اپنے مساجد، مدارس، مکاتب اور خانقاہوں کو، لال قلعے کی مضبوطیوں کو، تاج محل کی خوبصورتیوں کو، قطب مینار کی بلندیوں کو، اپنے بزرگوں کی علامتوں کو اور اپنے اباء و اجداد کی یادوں کو اور ہمارے خواجہ غریب نواز کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ جدا وطن سے ہرگز نہ پیرہن ہوئیں گے، جدا وطن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوئیں گے۔ وطن کے ہوتے ہیں اب نہ بے وطن ہوئیں گے، وطن کے ہوتے ہیں اب نہ ہم بے وطن ہوئیں گے۔ اور مطالبہ ہجرت کا کبھی ہم سے مت کرنا، اور مطالبہ ہجرت کا کبھی ہم سے مت کرنا۔ یہی جئیں گے، یہی مریں گے اور یہی دفن ہوئیں گے۔ ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔